آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا، اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو۔ ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے۔ وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا، چچا کے بڑے احسانات تھے۔ اللہ اکبر۔ گھر جانے کے بعد جیسی پتا چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا؟ چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے، عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو قوت ہتھیاروں سے، جو قوت دولت سے، جو قوت بادشاہت سے، جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی، وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اکبر۔ عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے۔ عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے۔ جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور آل نبی سے عشق نے، اللہ اکبر، آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے۔ عشق جب جوت جگاتا ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ تو اپنے اپنا گمان ہے، یہ تو اپنی اپنا ہے فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی رک کے رہ گیا بام پر، کوئی لامکاں سے گزر گیا۔ دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس شاخ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا۔ آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں۔ اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے، کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے، ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے، زبان پہ گانوں
दुरूदों की बजाय दुरूदों की सौगात नसीब हो जाए, आंखों में पाप की बजाय रसूलुल्लाह के गम में आंसू आना शुरू हो जाए। आओ दिल उससे लगा ले जिससे दिल लगाने के बाद इंसान मोहतरम और मुकर्रम हो जाता है। अब्दुल्ला के चचा ने कहा, अब्दुल्ला तूने दीन छोड़ दिया। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं बेदीन तो पहले था चचा, अब मैं दीनदार हो गया हूँ चचा। चचा ने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते मारते थक गया। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, जान दे सकता हूँ लेकिन दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे, और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, तुम्हारे चेहरों पे वस्तूरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर है जो मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल को छलनी छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो, हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की, लेकिन अल्लाह अल्लाह, ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा, क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को, कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती है, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे, वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है, जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी।
عبداللہ کو روز اپنے آقا کی یاد آتی تھی. جب یاد آتی تھی رات جاگ جاگ کر تڑپ تڑپ کر گزارتے تھے. یقیناً راتوں کو تڑپنا تو عاشقوں سے کوئی سیکھے, اس کی لذتیں ہی الگ ہے. خدا کی عزت کی قسم کسی عبادت میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کے لیے تڑپنے میں آتا ہے. اے کاش اللہ وہ تڑپ مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی نسلوں کو دے دے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. مانگ لو میلاد کی محفل میں پہلی شب میں درد مانگ لو, سوز مانگ لو, گداز مانگ لو, نبی اور آل نبی کا غم مانگ لو. اللہ اکبر. عبداللہ روز تڑپتے ہیں, روز بھی لگتے ہیں. صبح ماں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں, امی مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے ماں, میں چاہتا ہوں ان سے ملنے جاؤں, ان سے ملاقات کروں, ان کی زیارت کروں. ماں کہتی بیٹا تیرا چچا نے ابھی تجھے مارنا چھوڑا, ابھی سنے گا کہ تو مدینے جانا چاہتا ہے تو ناراض ہوگا اور مارے گا. بیٹا میں ماں ہوں نا, بیوہ ہوں, اس کے احسانات ہیں تجھ پر بھی اور مجھ پر بھی. بیٹا اس نے تجھے بھی پالا, مجھے بھی پالا, اب ہم اس کی بات نہیں کاٹ سکتے. بیٹا ماں سمجھاتی رہتی. عبداللہ کے دن گزرتے رہتے. ابھی زیادہ عمر نہیں تھی, ابتدائی جوانی تھی. ہاں ابتدائی جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے. اللہ اللہ. لیکن جو لوگ کافر مشرک اور یہودیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کی جوانی آوارگی کی دیوانی ہوتی ہے. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے سچے ہیں ان کی جوانی نبی کی دیوانی ہوتی ہے. عبداللہ نبی کے دیوانے تھے. روزانہ ماں تسلی دیتی, روز صبح ماں کے پاس آ کر داستان سناتے. ایک دن ماں نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے عبداللہ اگر تم جانا چاہتے ہو اپنے نبی سے ملنے کے لیے, ماں ہوں تیرے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, ہر صبر کر لوں گی. بیٹا ایک کام کرو جاؤ, لیکن پہلے اپنے چچا سے پوچھو تمہارا چچا اجازت دیتا ہے, اگر وہ اجازت دے تو چلے جاؤ. اب سننا گفتگو کا اختتامی حصہ اور دل پہ نقش کرنا میری قوم کے جوانوں. عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور چچا سے کہا چچا ایک بات کہوں. چچا نے کہا کہو کیا ہے. کہا چچا کئی احسانات آپ کے ہیں, ایک احسان اور کرو گے. چچا نے کہا کیا. کہا کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے, میں میرے آقا کی زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاؤں, میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں. جیسی آقا کا نام سنا غصے میں آ گیا اور پھر جانتا تھا کتنا بھی سمجھاؤں گا نہیں مانے گا, ماروں گا بھی تو نہیں مانے گا, اس لیے کہ عاشق ہے. چچا نے سوچا ایسی سخت قید لگاؤں گا کہ یہ جانا ہی بھول جائے گا, جانا ہی چھوڑ دے گا اور اب کبھی اجازت لینے بھی نہیں آئے گا. کہا عبداللہ تجھے پتا ہے نا, تیری ماں سے پوچھ, جب تیرا باپ مر گیا تھا تو بچہ تھا, میں نے تیری ماں کو بھی پالا, میں نے تجھے بھی پالا, دونوں کو میں نے پالا, اب بڑا کیا. گھر میرا ہے, پیسے میرے ہیں, کھیتی باڑی میری ہے, زمین جائیداد میری ہے, جس چھت کے نیچے رہتا ہے وہ سب بھی میرا ہے. اگر عبداللہ تو محمد کو ملنے جائے گا نا, روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ان کو ملنے جائے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تو دوبارہ واپس میرے گھر میں مت آنا, واپس مت آئے, نہیں آنا, تو نے ادھر ہی رہ جانا, ملنے جا رہا ہے ادھر ہی رہ جانا. ایک جوان بچے کے لیے, ایک جوان کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی. جیسی چچا نے کہا اگر تو ان سے ملنے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں پلٹ کر مت آنا. چچا نے سوچا تھا یہیں پہ دب کے بیٹھ جائے گا, لیکن عشق بہت طاقتور ہوتا ہے, عشق بہت قوت والا ہوتا ہے, عشق بہت لیڈر ہوتا ہے. عبداللہ میرے اور آپ کی طرح زبانی نعرے والا عاشق نہ تھا, عبداللہ سچے عاشق تھے. چچا سے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے, چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا, آج کے بعد تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا, لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر. گھر چھوڑ رہے نبی کے عشق میں, ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ
سکتے, حرام کام نہیں چھوڑ سکتے, بس نعرے لگائیں گے, پوری زندگی نعروں میں گزر جائے گی. قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ عبداللہ کہتے چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس میرا محبوب مجھے دکھ جائے, میرا محبوب نظر آ جائے, میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں. چچا نے سوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا. پھر فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا عبداللہ صرف گھر نہیں چھوڑنا, اگر تو پیسے جیب میں چھپا کے لے جا رہا ہے, ایک ایک پیسہ تجھے گھر میں چھوڑ کے جانا ہوگا, ایک پیسہ نہیں لے جانے دو, سب جیب خالی کر اور سب پیسہ میرا ہے, یہی چھوڑ کے جا, سارے درہم و دینار تجھے ایسی خالی آج جانا پڑے گا. وارے عشق وارے عشق وارے عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. چچا نے کہا پیسے نہیں لے جانے دوں گا. عبداللہ نے کہا اگر تیرے درہم و دینار چھوڑ کر جانے سے میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو سستی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سکہ ایک درہم و دینار بھی ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. دوسری منزل میں بھی چچا ہار گیا. وہ تیسرا پیترا بدل کر کہتا ہے عبداللہ اسی پہ کام نہیں چلے گا, یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں, میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا, یہ کپڑے اتار. اگر یہ بات صاحب استیاب نہ لکھے ہوتے تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ تھی. چچا نے کہا عبداللہ گھر تو چھوڑ نہیں رہا ہے, پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, ایسے نہیں جانے دوں گا, یہ کپڑے بھی میرے دیے, کپڑے چھوڑ کے جا. ذرا تصور کرو, ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر, لیکن وارے عاشق وارے عاشق. عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا. اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے, ستر چھپایا, ستر چھپا کے ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال, امی مجھے کپڑے دلا دو, میں مدینے جا رہا ہوں, کیسے جاؤں گا, برینا کیسے جاؤں, بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا, مجھے کپڑے دلا دو. ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں, غریب ہوں, میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں, البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں, یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا, کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا. عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے, ایک کو نیچے لپیٹا, ایک کو اوپر ڈالا اور مدینے جانے لگے پیدل. نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی سنگت ہے, نہ کوئی سواری ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, ماں کے دوپٹے پہ جا رہے. انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین, 2 کپڑے والا, 2 ٹکڑے والا, ایک نیچے ہے ذوالبجادین, 2 دوپٹے والا, 2 ٹکڑے والا, 2 کپڑے والا. جیسی لپیٹا چل رہے, چلتے چلتے خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, اتنے ہیں ہزاروں میں, ان کے جاننے ماننے والے, محبت کرنے والے, ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں, ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں. ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے, تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا. اب دھیان دینا, دل میں کیا خیال ہے, اتنا بڑا خطرہ, ماں چھوڑ دی, چچا چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا. اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو, نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا, تیری زندگی کیسے گزرے گی, تو کہاں زندگی گزارے گا. خیال آیا, وسوسہ تھا, فوراً جھڑک دیا, ارے چھوڑ, میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے, وہ پہچانے نہ پہچانے, وہ آقا ہیں, وہ محبوب ہیں, محبوب جو چاہے کرے, ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی, پہچانے کی نہیں پہچانے, چھوڑ. پھر فوراً دوسرا خیال آیا, ارے تیرا کوئی گھر نہیں, وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا, کہاں ٹھہرے گا, کیا کھائے گا, ایسی باتیں آ رہی. جھڑکتے ہیں, لاہور پڑتے ہیں اور عشق جیتتا ہے, وسوسے ہارتے ہیں. اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے.
اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا. ابھی تک قربانی پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی, پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ انعام. پہلے دینا پڑتا امتحان, پھر ملتی ہے ڈگری. اب سنو, اتنی بڑی قربانی, ماں چھوڑا, چچا چھوڑا, ماں وطن چھوڑا, گھر چھوڑا, پیسے چھوڑے, کپڑے بھی پھینکے, اب چلے خدا کا کرنا. آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے. مدینہ شریف کب پہنچ رہے؟ سب کے دروازے بند. مدینہ منورہ کی سردی, مدینہ منورہ کی سردی, سب کے دروازے بند. پہلے امتحان, امتحان کے بعد امتحان. ارے عبداللہ, سب کے گھر بند ہے, کون پوچھے گا؟ اتنی کڑاکے کی سردی ہے. امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا, اب کیا کام کرے گا؟ مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا, ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے. عبداللہ کیا ہوگا تیرا؟ آدھی رات کو کون ملے گا؟ اللہ اکبر. لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا, ارے مسجد ہے مسلمانوں کی, وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی, وہ بند نہیں ہوتی. چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں, صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. پھر جو ہونا ہے وہ. گئے مسجد میں, مسجد نبوی میں, پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے, سلام کہا, السلام علیکم. عبداللہ ہو؟ پہلے سے ایک بندہ مسجد میں, عبداللہ ہو؟ تو کون ہے؟ تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں؟ میرا نام بلال ہے, میرا نام بلال ہے. تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے, بلال سونا نہیں, مسجد میں رکنا. میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے, اپنا چچا چھوڑ کے, اپنا وطن چھوڑ کے, سب چھوڑ کے آ رہا ہے, اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی. جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا. عبداللہ تو رو پڑے. میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, اتنے بڑے, لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے. ہائے ہائے ہائے, پھر کیا انعام تھا, کیا انعام تھا. عاشقوں کو سچے عشق پر یہ انعام ہے. آپ کو بھی مل سکتا ہے, مجھے ہی بھی. سچا عشق تو کچھ چھوڑے, انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا, ہم گناہ چھوڑا. حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں. حضور نے اپنا کمبل دیا, اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا. انتظار کرنے لگے, صبح ہوئی, اب لوگ آنے لگے مسجد میں, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں, سب ستارے آ رہے ہیں, یہ نہیں وہ نہیں. پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا, رشک آفتاب, رشک مہتاب. عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا. نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے. اللہ اللہ, جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں, جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا کہوں گا, اب کیا کہوں گا, ہے نا. حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں, شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں, اپنا محبوب جانے وفا ہے. سب بے وفائی کر سکتے ہیں, وہاں بے وفائی نہیں ہے. سب ریاکاری کر سکتے ہیں, وہاں ریاکاری نہیں ہے. سب دو بول بول سکتے ہیں, وہاں دو باتیں نہیں ہیں. جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا. ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں.
سچے دل سے کریں, منافق نہ بنے, دو منہ والے نہ بنے. اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں, دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے, اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ, بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے. انہی کے ہو جاؤ, انہی سے دل لگا لو, انہی سے جڑ جاؤ, انہی کا عشق مانگو, انہی کی سنتوں پہ عمل کرو, انہی کی اداؤں کو اختیار کرو, انہی کے طرز پہ زندگی گزارو. عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے, اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا, کمبل تو دے دیا, چادر تو اوڑھ لی, کیا ہوگا, کیسے بتاؤں گا, کیا کہوں گا, کیسے تعارف کراؤں گا. جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو, عبداللہ کیسے ہو. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گٹا چاہیے, ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی. ہر بڑا غریب کو, مسافر کو, گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے. یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اللہ اکبر. اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو. عبداللہ رو پڑے, میری جان سب تو آپ پر آیا ہے, آپ سب جانتے. سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا, تجھے جانے کی ضرورت نہیں, یہی تو نے رہنا. تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا, رشتے کی فکر مت کر, یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں, تو نے کہیں نہیں جانا, یہی رہنا ہے. پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے. اللہ اکبر. اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے, حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے, زندگی گزرنے لگی. جنگ تبوک کا موقع آیا, بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے, کیا انعام ملتا ہے عاشق کو. اللہ اکبر. جنگ تبوک کا موقع آیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے. ایک رات مجھے بے چینی ہوئی, میں اٹھا, حضور کے خیمے میں گیا, حضور نہیں ہے. صدیق اکبر کے خیمے میں گیا, نہیں ہے. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا, نہیں ہے. میں پریشان ہوا, تینوں کہاں گئے. جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی. اس بھیڑ میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے, مشعل, اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں. گیا تو کیا دیکھا, عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا, عبداللہ کا انتقال. اللہ اکبر. عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر غسل دیں گے, کفن وہ لوگ پہنائیں گے, اور جب وہ کفن پہنا لے تو میں آؤں گا, قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا. لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں, میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا, کوئی عاشق تو بنے نا, پھر ان کا کرم دیکھے. ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا. قبر میں اتارنے بھی, حضور قبر میں اتارے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا, میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی, کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا. رشک مطلب یہ کہ کاش کی یہ نعمت میرے پاس ہوتی. اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی, میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا, لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے, عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اور ہاتھوں میں لیا مشعل میں, مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا. عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا, عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا. حضور کے آنسو گر رہے تھے, داڑھی پر آ رہے تھے, اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے. اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی بجائے میں عبداللہ ابن. حضور کی اولاد کتنی ہے نہیں پتا, حضور کی شہزادیاں نہیں پتا. گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا